عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وأتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني
ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أرى يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما نتحت القساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شاہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ارے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور. اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور. شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی. باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی. چند سطریں تھی مگر لاشیں علی اکبر پر. چند سطریں تھی مگر لاشیں علی اکبر پر. شاہ کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی. کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر ارے پھر بھی شہزادی
کو آنے میں بہت دیر لگی، کربلا پہنچا تکلم تو یہی رو کے کہا، کربلا پہنچا تکلم تو یہی رو کے کہا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ پر محمد وآل محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا مولانا شفیق الہدا صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور آج کی مجلس کا باقاعدہ انعقاد کریں۔ پر خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، طه وياسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ورحمة الله على محبيهم، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم، وغاصب حقوق حقهم، ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعبد الله الحسين. As we are approaching the days of Arbaeen, the day of Arbaeen, I extend condolences to Imam Sahib al-Amr, to the Muslims throughout the world. Salli ala Muhammad. And the Ummah Islamiyah on these days that are as important as the days of Ashura. The day of Arbaeen, the day of the 40th of Abu Abdullah, has been regarded as important as Ashura itself as well, inshallah. And in yesterday's discussion, we were talking about how Allah subhanahu wa ta'ala wants to see some effort from us. Allah ta'ala can do anything and everything in the blink of a second, in a millisecond. Even a second is too long. Allah subhanahu wa ta'ala, when He wants to do something, a millisecond, nanosecond, what terminologies that the world has come up with now to divide a second is even too long. If you look at, for example, the Mi'raj of Rasulullah, if you look at, for example, any of the important events that have happened in the history of Islam, all of those are a blink of an eye for Allah subhanahu wa ta'ala.
time and space is something that is relevant and important to us. ہمارے لیے یہ time and space ایک اہمیت رکھتی ہے. پروردگار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. Therefore the Almighty Creator, there is no issue of having any delay. And so one of the things that we find and we see is that Allah subhanahu wa ta'ala gives us an opportunity to be tested. And why I say this opportunity? Because a test is actually a point or a time or a situation in which the best of the best comes out and the worst of the worst comes out. یعنی جب امتحان انسان پر گزرتی ہے تو اسی امتحان کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ کون کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے اور کون یہ ہمیں کامیابی اختیار کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں, اگر آپ بچوں کو مدرسہ کا داخلہ لو, ایگزامپل یہ مثال لو کہ مدرسہ میں اسکول میں یونیورسٹیز میں کالج میں دانشگاہوں میں کیوں امتحان لیا جاتا ہے. If you were to say that you are starting school in September, ماہ سپٹمبر تو ہے نا, اور آپ کا ٹیچر بتا دے ہوئے کہ there will be no exam, there will be no final test, there will be nothing you have to worry about, you will all be given your degree, تو کام کون کرے گا؟ اور دنیا میں ایک مسئلہ یہاں پہ پیش آ گیا ہے. There is one thing that has been actually a very negative thing that has happened not only in Ontario but throughout Canada. کہ ابھی انہوں نے طے کر دیا ہے, آپ کو اسکول سے معلوم کریں, یہ ظاہراً اناؤنسمنٹ نہیں کہتا ہے, اعلان ظاہراً نہیں کیا ہے, لیکن جو اسکول کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے ساتھ آپ ڈیل کرو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ لوگ طے کر دیا تھا کچھ سالوں پہلے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کو ہم فیل نہیں کریں گے. If you know this, then alhamdulillah. If you don't know this, is a reality. یعنی جو بدتر سے بدتر اسٹوڈنٹ ہے, جو بالکل لیزی ہے, جو سستی کا گھر ہے, ان کو بھی فیل نہیں کریں گے. موقع دیا جائے گا. اگر پہلے ایگزام میں فیل ہوا تو دوسرے ایگزام دیا جائے گا, دوسرے ایگزام میں فیل ہو گیا تو تیسری ایگزامینیشن دیا جائے گا. یعنی یہاں پہ کیا ہو گیا ہے that there has been no incentive for you to work hard. کوئی اس طرح انسینٹیو نہیں ہے, اور انسان کو جب انسینٹیو نہیں ہوتا ہے تو سستی ہو جائے گی. They will become actually lazy. یعنی ایک ہے جس کو واقعی میڈیکل کچھ چیلنجز ہے, جس کو ADHD ہے, کوئی there is medical issues that we're not talking about. We're talking about simple laziness. I don't want to work. I don't want to do the assignment. I don't want to do the research. I don't want to study for the test. I'm talking about those people, ہے نا, انہیں کی بات کر رہا ہوں. So when we look at the fact that there is no examination, it itself will create even more laziness in the community. If you were told that everything will be given to you on a silver platter, کون کام کرنے کو تیار ہے؟ اگر آپ کے کارخانے میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو, جہاں پہ آپ اسٹڈیز کر رہے ہو, اگر آپ کا باس اعلان کر دے کہ ہر ایک کو سیم ریز ملنے والا ہے, کاسٹ وہ جو کولا انکریز بولتے ہیں نا, کاسٹ آف لیونگ الاؤنس, ہر ایک کو ہم سال میں 5% دے دیں گے, ہر ایک کو ہم یہ کر دیں گے, everybody will get the same raise. تو انسان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کامیابی کرنے کا, کوئی اور کام کرنے کا, کچھ ایکسٹرا ابو اینڈ بیونڈ کرنے کی کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اگر مجھے وہی ریز ملنے والا ہے جو سستی والوں کو ملتا ہے تو پھر کام کرنے کی کیا ضروری ہے؟ The same way اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ اعلان کر دیتے, طے کر دیتے کہ نہ کوئی امتحان ہونے والا ہے, نہ کوئی جہنت ہونے والے ہیں, سب کو ایک ہی جگہ پہ داخل کیا جائے گا, تو دنیا میں کون عبادت کرنے کو راضی ہو جائیں گے؟ ویسے ہی نماز مشکل سے پڑھی جاتی ہے, روزہ تو مشکل سے رکھا جاتا ہے, حج تو کیا بات کریں گے, خمس اور زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہو جائیں گے, کیونکہ کسی کو پارٹ نہیں کرنا ہے اپنے پیسے کے ساتھ, کسی کو اپنے پیسے کو تقسیم نہیں کرنا ہے, میرا ہے نا. This in itself is an incorrect statement, ہے نا, because we are saying that this money is mine. I've had so many discussions with مومنین, یہ مجھے 5واں حصہ خمس کیوں دینا پڑتا ہے, یہ تو میری کمائی کے نتیجہ ہے, I have earned that money. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ارننگ کس طرح کے, یہ جسم کس نے آپ کو دیا ہے, طاقت کس نے آپ کو دی ہے, محنت کرنے کی صلاحیت کس نے آپ کو دی ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کر دیتے کہ پورے سال کے بچت میں سے 100% دے دو راہ خدا میں, تو ان کا حق بنتا ہے. وہ تو صرف 5واں حصہ مانگ رہے ہیں, 1/5 مانگ رہے ہیں. مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ کرے, یہ ایک واجبات ہے. اگر he asks for 5/5 of it, then we have no right to come, because that money has come from his دی ہوئی نعمتوں سے, انہی کی دی ہوئی نعمت سے ہم کو یہ کمانے کا موقع ملا ہے نا. So what we are saying here is that insan has to realize that when there is an announcement of an imtihan or a test,
اس امتحان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی کامیابی کرنا. That is where you start differentiating who will be successful and who will be not so successful and who will be failure. صلوات علی محمد وعلی اگر کوئی انسینٹو نہ ہوتے. آپ کو یاد ہے نا رشیا میں کمیونزم میں جو ممالک میں کمیونزم اب تک جاری ہے, بہت کم ممالک سے ہے, کمیونزم میں ہر ایک کے پاس ایک ہی گھر ملتا تھا, ہر ایک کے پاس ایک ہی گاڑی, ہر ایک کی تنخواہ, ڈاکٹر کا بھی تنخواہ ایک ہی وہی ہے جو گاربیج کلیکٹر کا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ گاربیج کلیکٹر کا اہم نہیں ہے. یقین مانے جہاں پہ اسٹرائکس ہوتے تھے نا ٹورنٹو اور آس پاس میں, وہ گاربیج کا تو اس وقت اہمیت احساس ہو جاتی تھی کہ جب بدبو آنے لگتی تھی شہروں میں اور راستوں میں, تب پتہ چلا کہ یہ بھی اہمیت ہے. لیکن ڈاکٹر کی اہمیت اور ہے, گاربیج کلیکٹر کی اہمیت اور ہے, اسٹریٹ کلینرز کی اور ہے, ڈینٹسٹ والے اور باقی انجینئرز ان کی اہمیت اور ہے. ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اگر ایک ہی تنخواہ آپ قائم کر دو تو کسی کے پاس انسینٹیو نہیں رہے گا کام کرنے کا اور اپنے آپ کو ترقی کرنے کا. تو ابھی نو انسینٹیو. اگر مجھے وہی تنخواہ ملنے والی ہے جو عام کلیکٹر کو ملتا ہے تو پھر where is the incentive to work hard? So this is what Allah subhanahu wa ta'ala says that there will be an imtihan, there will be a test, and we want to see who is capacity. الذي خلق الموت والحياة. Allah is the one who created maut and hayat. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Because we want to see who from amongst you will do the best of deeds. أحسن عملا. أحسن. We want to see the best you can do. We don't want to just see a normal effort. We want to see who is the best. Ahsanu amala. And this is why, when you look at an employer and you look at a school teacher, وہ comments میں کیا لکھتے ہیں نا, لکھتے ہیں کہ you put an extra effort. You did well. جب رئیس کا تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون کام زیادہ کیا ہے, کون اپنے دل سے کام کیا ہے, کون محنت لگا کے کام کیا ہے, اور کون بیسکلی چلتا ہے. And you see, this is where انسان کی یہاں پہ درجات, یعنی درجات اس لیے آ جاتے ہیں کہ اپنے محنتوں پر, اپنے کاموں پر. اگر خدا نہ خواستہ پروردگار الہی اس طرح بیسس رکھتے, if he was to do it just because of somebody's height, somebody's color, somebody's width, تو وہ ہم کہہ سکتے تھے یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ بے عدالتی ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا کام زیادہ کرے گا اس کا زیادہ ثواب ملیں گے. جیسے دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے. دنیا میں بھی جتنے زیادہ کام کرو گے, آپ کا رئیس بھی اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے, جتنا زیادہ آپ کا پروڈکٹیوٹی ہے اسی کے مقابل میں آپ کو رئیس ملے گا, بونسز ملیں گے. کمپنی سے جب کام کرتے ہیں تو this is what they look at. How much have you worked? How much effort you put in? If you have seen those performance evaluation sheets, دیکھیں نا کہ پرفارمنس ایویلیو کیا کیا لکھتے ہیں. آپ ٹائم پہ پہنچتے ہو, صحیح کام کرتے ہو, غلطیاں کم کرتے ہو, اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کس طرح کرتے ہو, آپ کا ڈیلنگز کیسے ہے کے ساتھ. کبھی ایسا موڈ ہو جاتے ہے کہ وہ ایک پیپر مانگ لو وہ امپلائر سے, ہمارے باس سے, اور پتہ چلے کہ ہماری آخرت میں کس طرح پرفارمنس ریویو ہوگا. پروردگار ہم کس طرح ہم کو جج کریں گے, تعلقات کیسے رکھے تھے, کیونکہ میرے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. The Imam said that you want to know who is کامیاب, who is succeeding, look at how their dealings are with each other. ہمارے true شیعہ کے پہچان لگانے چاہتے ہو, ہمارے اصلی شیعہ کو جاننے چاہتے ہو, پہچاننا ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو نماز کی کتنا پابندی ہے, نماز کا کتنا پابند ہے, اور اپنے آپ آپس میں تعلقات کس طرح رکھتے ہیں. How do they deal with each other? عدالت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, یا ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ستاتے ہیں. Are you hurting each other or are you kind and loving with each other? This is what Mola said. Our true Shia will be known by their salat and by their interaction with each other. This is why there is a test. ان کے ایک ہے جس کی صلات صحیح ہوگی, وہ تو عبادت حق العباد, حق المعبود میں شامل ہو جاتے ہیں. This is the حق of the معبود. Then when we deal with each other, because this is حق العباد. حق العباد کی اہمیت بھی اتنی ہے. اگر میں کسی کو ستاؤں,
میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں, میں کسی کی غیبت کروں, اور میں کہوں ایک دن سوچ کر کہ یا اللہ میں نے غلطی کیا, میں نے گناہ کیا, پروردگار مجھے معاف کرنا, اوپر سے آواز آئے گی شفیق صاحب جاؤ ان سے معافی مانگو جس کی غیبت کی, جن کو ستائے ہو, جن سے چوری کی ہو, جاؤ ان سے پہلے معافی مانگو, پھر میرے پاس آ جانا, بعد میں معاف کروں گا, پہلے وہ معاف کر لے. Full institution, a full institution was put in place. کہ انسان کی انسانیت کیسے پتہ چلے, انسان کی انسانیت ہے کیا, دنیا میں کس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں. اگر if we could just forgive, if we could just do something and say Allah forgive me, then that would be a dhulm on the part of Allah. Na'udhu billah, na'udhu billah. Allah wants to see how well you have lived in this dunya, how have you acted in this world, what have you done in this dunya to make this dunya a better place. یعنی دنیا کو صحیح طرح سے اچھی طرح سے بنائے ہو, یہ وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. You know, I often give an example. انسان will one day go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Every insan will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے آپ کسی بھی رینٹل کار کے پاس جاتے ہو, کرائے پہ رینٹل پہ آپ گاڑی کو رینٹ کرتے ہو, کچھ ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد جتنے بھی دیر کے بعد آپ کو ریٹرن کرنا ہے, وہ لوگ کیا چیک کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈینٹ نہیں آ گیا ہے, کوئی اسکریچز نہیں آ گئے جو پہلے نہیں تھا, یعنی جس شان میں جس حالت میں آپ نے رینٹ کیا تھا اسی حالت میں آپ کو واپس کرنے. لیکن انسان بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی حالت میں ہیں, ہم بھی اسی سچویشن میں ہیں. پروردگار ہم سے معلوم کرنے چاہتے ہیں کہ یہ باڈی کو کس طرح رکھا ہے اور روح کو کس طرح رکھا ہے. جب ریٹرن ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کوئی اسکریچز ہو گیا ہو, کچھ ڈینٹ ہو گیا ہو, کچھ تقویٰ میں خرابی ہو گئی ہو. جس شان میں ہم نے دیا تھا معصوم عن الخطا, اسی شان میں واپس جا رہے یا نہیں. دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. دنیا میں آپ لوگ رینٹ کرتے ہو, گھر رینٹ کرتے ہو, اپارٹمنٹ رینٹ کرتے ہو, اگر ڈیمیج کر کے دو گے تو کیا حالت ہوگی. وہ لوگ کہیں گے یہ دس مچ. آخرت کا بھائی یہ حساب یہ ہوگا کہ اپنے روح کو کتنے نقصان پہنچایا ہو, کتنے گناہ کیا ہو, کتنے گناہ کا توبہ کر لیا تو وہ ہم معاف کرنے کو تیار ہے. they tell you کہ اتنا اسکریچ ہوگا تو صحیح ہے, we'll forgive it, لیکن اتنا اسکریچ ہوگا تو اس کا آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. You have to pay for it, you are responsible for it. The same way, when we return our bodies to Allah, when we return our ruh to Allah, Allah subhanahu wa ta'ala see how much sins we committed, how much damage was done, ruhani damage. The ruhani damage is what Allah ta'ala will see. The physical تو کوئی بات نہیں ہے. اگر جو ہے کٹ ہو گیا تھا, بروز ہو گیا, وہ اللہ پروردگار عالم اس کا کوئی, there's no issue about that. But we want to know how you improved yourself with what we gave you. How you managed with what we gave you, what you did with the tools that we gave you, because this is all belonging to Allah. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. What we have given you, this vision, the speech, the sight, the hearing, all of that kana mas'ula will all be questioned. Allah Ta'ala has given this to you on loan, on rent. It's not belonging to you or me. Our families are a rental. Our children, our parents, our wife, our husband, our spouses, our siblings, those are all a rent to us. We have been given these to borrow. How you treat them will determine how our position in the akhirah will be. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Yesterday's majlis we were talking about how Allah Ta'ala wants to see effort. کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں, کتنی محنتیں کر رہے ہیں. How are we improving ourselves, improving the situation around us, and improving the community at large? It starts with ourselves. You know how the Quran Majid says, أَيُّهَا النَّاسِ قُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ مِنَ النَّارِ. O mankind, protect yourselves, وَأَهْلِكُمْ مِنَ النَّارِ. Protect yourselves and your families from the fire of Jahannam. مِنَ النَّارِ. آپ پلین میں تو بیٹھے ہو نا, ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہو. ہوائی جہاز میں جب بیٹھ جاتے ہو تو اعلان کرتے ہیں, بعد میں جب سب پورا پلین لوڈ ہو جاتے ہیں, سب سوار ہو جاتے ہیں, پھر وہ اعلان کرتے ہیں, یہ اناؤنسمنٹ آتے ہیں نا کہ سیٹ بیلٹ فیسن کرو, ٹرے ٹیبل اوپر کرو, یہ کرو وہ کرو. پھر کہتے کہ خدا نہ, اگر وہ تو خدا نہ خاصہ نہیں بولتے, میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ if there is a pressure problem, if there is a shortage of air pressure, the mask will come down. The mask will come down and they tell you, کئی مرتبہ آپ نے سن چکے ہیں. آپ لوگ تو جاتے ہو نا ہوائی جہاز میں, جاتا رہتے ہو نا,
یہ مجھے پتا ہے کہ کووڈ کے زمانے میں 2 سال 2.5 سال کے لیے سب بند ہو گیا تھا, اب تو کھلنے لگا ہے, اور لوگ اس طرح سفر کرتے ہیں کہ جیسے کل آنے والا ہی نہیں ہے. Anyway, so you saw that. They tell you put on your mask on yourself first and then help your children. کچھ ہماری ماں بہنوں میں کچھ لوگوں نے ہم کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے خدا نہ خاصہ ایسا ہو جاتے تو ہمارے لیے ناممکن ہے, ہم پہلے بچے کو ماسک پہنیں گے پھر ہم پہنیں گے. وہ پائلٹ بولتے ہیں, وہ فلائٹ اٹینڈنٹ بولتی ہے کہ پہلے اپنا ماسک لگاؤ, اگر تم نہیں بچ گئے تو ان کو کیسے بچاؤ گے. توجہ دیجئے, ذرا سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ نہیں بچ گئے ہو تو ان کو کیسے بچائیں گے. بس آخرت میں ہمارے پروردگار عالم پرانے قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اپنی فیملی کو بچاؤ, پھر کمیونٹی کو بچاؤ. کو انفسکم, جزاک اللہ یا علی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. کو انفسکم واہلیکم من النار, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, بعد میں دوسرے کو بچاؤ, بعد میں فیملی کو بچاؤ. یعنی there is a certain ترتیب here, a certain order. If you're not on the right path, how will you help somebody else get on the right path? If you're not on Sirat Mustaqim, then how will you bring your family to Sirat? How will you bring the community to Sirat Mustaqim? How will you bring others to Sirat Mustaqim? If I am not on the right path, how will I help anybody else get on the right? So first put on your own mask, then help your family get to the akhirah properly. This symbolic baat kar raha hu main, aap samajh rahe ho na? And then the next stage is go to the community and see what we can do to serve and make everything better. This is what we were talking about in yesterday's majlis, that how Allah subhanahu wa ta'ala wants to see effort. کوشش ہماری کیا ہے, محنت ہماری کیا ہے, ہم کیا کریں گے. You know, one of the problems we have in this dunya, everybody has, کیا بولتے ہیں sociologists کہتے ہیں, comfort zone ہے. We have a comfort zone and we don't like to go out of that comfort zone. We like to stay in that comfort zone and we only allow those people in the comfort zone that we are comfortable with. اگر کوئی ہاتھ ملانے آئے, کوئی حق کرنے کے لیے آئے, گلا لگانے آئے, کووڈ کی بات نہیں کر رہا, ابھی تو احتیاط ابھی تک کرنا پڑتا ہے, کووڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے, یاد ہے نا. لوگ بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں سمجھو کہ یہ ختم ہو گیا ہے. اور کووڈ بھی ایک امتحان بھی ہے, اس میں امتحان بھی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اتنا سخت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم باہر ہو جائے, اور اتنا بھی ہم کو لوز بھی نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بالکل نظر انداز کر لیں. یہ ایک میڈیم ہے, میڈیم پوائنٹ پہ ہم کو چلنا ہے. اس طرف بھی ایکسٹریم نہیں جانا ہے کہ بالکل لاپرواہ ہو جائے, اور اتنے زیادہ ایگزیجریشن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بالکل ایک دوسرے سے ملنا بن کر سلام کرنا. میں نے تو یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے, شاید مذاق بھی تھا, وہ کہتے کہ میں سلام بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے جو سلائیوا ہے آپ تک پہنچ جائے, آپ کو کووڈ ہو جائے, آپ کا سلائیوا مجھے کووڈ ہو جائے, میں سلام بھی نہیں کروں گا, خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کے خوب چپ چلا جاؤں. صلوات علی محمد یہ ایکسٹریم بھی غلط ہے, وہ ایکسٹریم بھی غلط ہے. یاد رکھنا اسلام متوسطہ کا مذہب ہے, میڈین کا مذہب ہے. نہ عبادت میں ہم کو اتنا زور لگایا گیا ہے کہ اتنے ساری عبادتیں کرو کہ رات بھر دن بھر عبادتیں کرو, اور نہ ہم کو اتنا لوس رکھا گیا ہے کہ بالکل خدا کو بھول ہی جاؤ. نہیں, دونوں غلط ہے. ایک میڈیم پاتھ ہے, میڈیم پاتھ ہے. So we're talking about how Allah subhanahu wa ta'ala wants to see effort from us. اللہ تعالیٰ wants to see کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں, کتنی محنتیں کریں, کتنی سیکریفائس, کتنی قربانی دینے کو تیار ہے. Because the biggest time, what we were talking in yesterday's discussion about Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, how many years he had to do more sabr. تبلیغ کرنا 950 سال ایک طرف, اور پھر یہ درخت اگانا, درخت کو کاٹنا, اور یہ کارپینٹری کرنا, کتنے سارے سکلز آ جاتے ہیں اس میں نا. اور آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کے ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت پڑتی تھی اس زمانے میں. آپ سوچو, جگزوز نہیں تھے, سوز نہیں تھے, اس طرح کے ہتھوڑیاں نہیں تھی, اس طرح کے ٹولز نہیں تھے جو آج ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور گرانٹیڈ پہ لے رہے ہیں, اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین ٹو بلڈ اے بوٹ. اور وہ بھی اس طرح بوٹ بنانا ہے, ایک شپ بنانا ہے, ایک سفینہ بنانا ہے, ایک کشتی بنانی ہے جو پورے حیوانات کو اس میں داخل کر سکتے ہیں. Put all the animals, 2 of every animal, and then جو لوگ بھی آ رہے ہیں, انسان بھی جو ہے 72 لوگ جتنے بھی تھے, شاید حضرت ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کتنے لوگ آنے والے ہیں, تو ان کے لیے بھی جگہ کرنی ہے, درجات بھی بنانا ہے, لیولز بھی بنانے ہیں. اور وہ پہلی مرتبہ شپ بنا رہے تھے, آپ یہ بھی معلوم ہے نا,
never before, in at least that the tariq that we know, never before was Hazrat Nuh alayhi salam told to build a boat. और बोट बनाना कोई आसान काम नहीं है. टाइटैनिक बनाने वाले से पूछ लो. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले. Somebody sent me a very beautiful message some time ago. He says, remember one thing, just, expertise alone is not enough. The Titanic was built by experts and the Ark of Noah was built by amateurs. Salawat ala Muhammad. किसी को ये superiority complex ज़हन में डालने की ज़रूरी नहीं है कि whatever I'm doing is the right thing, whatever I'm doing is okay. This is the thing we have to remember. That sometimes when the hidayat comes from Allah subhanahu wa ta'ala, that hidayat, that guidance will get us to the kamyabi, will get us to the success inshallah that we want to reach at, inshallah bi'idhnillah. So Allah ta'ala gave him that order and he told him to build the ark, and the ark was built over hundreds and hundreds of years. इतने साल लगे थे क्योंकि ऐसे कुन फयकुन नहीं था. कुन फयकुन था, मेरी गलती हो गई. कुन फयकुन था. हमारे एक उस्ताद बता रहे थे जो मुफस्सिर कुरान भी थे, या कि आप लोग कहते हैं कि कुन फयकुन का मतलब ये है, स्नैप ऑफ अ फिंगर, कुन फयकुन, हो जाओ और हो गया. लेकिन वो हमारे स्पीड के हम समझ रहे हैं. वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर लेवल. कुन और फयकुन के दरमियान जो फासला है, हमारे लिए फासला और है, परवरदिगार आलम के लिए फासला और है. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. Time and space is something for us. One of the sometimes there's very humorous things that go out in the public. And there was one man who was praying to God. He says that God, I know that for you, 1,000,000 years is 1 second. And I know that for you, $1,000,000 is 1 penny. Ya Allah, I really need 1 penny. तो ऊपर से जवाब आया, give me a second. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So we like to understand things according to our level. हमारे मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं. इसलिए आप जब देखो जो हमारे ईसाई भाइयों बहनें हैं, the Christian, the people of religion who have looked at the Bible, who have looked at the other scriptures, when they try to create God, a picture of God, they make, आपके कॉमिक्स में भी देखा होगा, और बिब्लिकल जो इंटरप्रिटेशन है कि गॉड कौन है, खुदा कौन है, is an old man sitting on the moon, sitting in space, bald guy, white hair, big beard, and 2 nice hands, chubby, mashallah, and this is God. If you see the pictures, you type in, picture of God, you'll see something like this. Very nice beard, Santa Claus जैसा beard होता है, बहुत प्यारा है, वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ. लेकिन क्या है कि तस्वुर अपनी है, हम लगाते खुदा पर. Everything we have, we want to apply our issues to Parvardigar Ilahi. And so we want to think that whatever we want it now and here. Allah subhanahu wa ta'ala has a different course of action. This is what we need to understand. Allah ta'ala knows what is best for us, what is needed by us, and how soon we need it. Kitni jaldi hai. You see, Parvardigar does not have any rush the way we have rush. I remember somebody sent me a very beautiful quotation. He said, "Oh God, give me patience, but hurry." Oh God, give me patience, but hurry. So you can understand. This is how our life is. This is how our life is. We want to ask Allah for this, that, and another, but we want it today. No, we want it yesterday. बस कल नहीं मिला तो आइंदा कल तक तो पहुंचा देंगे ना या अल्लाह या इलाही. It doesn't work like that, you see. We are not in that situation where we understand the batil, where we understand the batin, and we understand the haq, and we understand the asliyat. This is the problem. This is our short-sightedness. And so when I want something, then we have to understand what it is. There was a story one of my teachers told me. हमारा उस्ताद बता रहे थे. He told me a story. नौजवान भी है और एक ज़माने में हम सब जवान थे. आपकी बात, आप तो अभी तक जवान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी यूनिवर्सिटी में, इंसान तो इंसान है ना, इश्क भी हो जाते हैं. या अल्लाह, आई वांट टू मैरी हर, आई रियली वांट टू मैरी हर, बस खलास, दैट इज इट, दैट इज द वन आई वांट. लोग 1000 मरतबा समझाएंगे, लोग 1000 कहेंगे, लोग जो भी कहेंगे कि दुनिया में बहुत सारी मछलियाँ और भी है, there's more fish in the sea. I want that one. I want only that one. And no matter who tells me what happens, doesn't matter.
You know, and so they were saying that the dunya is, you know, this. Allahu Akbar. आपको याद दिला रहा हूँ ना अपना बचपना, हाँ? मैं भी याद कर रहा हूँ. And so what ends up happening is I want this. And there was a time, in the time of just after the shahadat of Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wassalam, एक आदमी था, मुझ जैसा था, मुझे शादी करनी है तो वही लड़की साथ. वो बेचारा तालिब इल्म था, वो एक स्टूडेंट ऑफ हौजा था, और लोगों को मालूम है जो हौजा स्टूडेंट्स खास तौर पे उस ज़माने में बहुत गरीब होते थे, बहुत फ़कीर होते थे. दिस इज़ अ रियलिटी. मेरे एक उस्ताद बता रहे थे कि बड़े हुए पेट से इल्म हासिल नहीं हो सकता है. Maybe he was just saying it one way or another. He said, with a full stomach you cannot learn. You will have to experience difficulties and challenges. लेकिन ये तालिब इल्म था, दिल तो है ना, दिल तो हर एक के पास है, हार्ट हर एक के पास है, और इश्क हर एक इंसान के पास है. अगर ना होते तो हमें और बेईमानों में कोई फ़र्क ना होता. मैंने कहा मुझे शादी उन्हीं से करनी है. And she was from the wealthy group. मालदार खानदान से थी, पैसे वाले लोग थे. And in the end 2-3 मरतबा इन्होंने भिजवा दिया था रिश्ता, लेकिन हमेशा मना आया था. इमाम रज़ा के हरम में रोज़ाना दुआ करते थे, दुआ नहीं कबूल हो रही थी, पता नहीं क्यों. Finally somebody told him कि तुम इससे परेशान लग रहे हो, दुआ करना है तो सो एंड सो आलिम है, उस आलिम के कब्र पे जाओ और आलिम के कब्र पे जाकर उनके वास्ता देना, परवरदिगार इलाही शायद कबूल कर देंगे. So he goes to Aga's qabr, one of the ulama's qabr, who was known for his taqwa, who was known for his God. He was very pious alim who had passed away. He goes to the qabr of that alim. He says, please Aga mere liye dua karna कि वो family कबूल कर ले, that they accept my proposal. दुआ करना था. कुछ दिन के बाद वहां से जवाब आ गया कि हम रिश्ता को कबूल करने को तैयार हैं. The family said really, and he was so happy. He was so happy. They got married. Very, very short time afterwards, maybe a few months, I don't know, I didn't read how far it was, a few months, less than a year later, jagre hone lage, there was a lot of difficulties in the family, and eventually they parted, they separated, they divorced. लेकिन ये आदमी, ये तालिब इल्म के जहन में एक सवाल तो रह गया था, जो शायद आपके भी जहन में है, कि वो जाते थे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के पास. मासूम इमाम है, इमाम जामिन है, इब्न रज़ा. हर इमाम रज़ा के बाद इब्न रज़ा कहलाते थे. इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अस्करी तक हर इमाम को इब्न रज़ा कहते थे, बिकॉज ऑफ इमाम्स मकाम, इमाम दर्जा. इस इमाम रज़ा ने मेरी दुआ कबूल नहीं किया, लेकिन वो सो एंड सो आलिम ने मेरी दुआ कबूल. वो मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हूँ. Why? How did this happen? Why did this happen? What? नऊज़ु बिल्लाह, इमाम doesn't have the power. वो आलिम के पास इतनी ताकत है. ख्वाब में वो देखते हैं इमाम रज़ा को. Imam ko khwab mein dekhte hain, and Imam tells him that we have the power to accept your hajat, we have the power to do anything. Allah Ta'ala has given us that ikhtiyar. We have got the ability, हमारे पास वो अख्तियार है कि हम जो चाहे कर सकते हैं. लेकिन कि हमको पता था कि नतीजा क्या होने वाले हैं. वो आलिम बेचारे को पता नहीं था, इन्होंने दुआ कर लिया, दुआ तुम्हारी कबूल हो गई. लेकिन हम इमाम मासूम हैं, हम सिर्फ ये दायरा नहीं देखते, हम आगे भी देखते, कल देखते, परसों भी देखते, दीवार के पीछे क्या है भी हम देख सकते हैं और देखते रहेंगे. That is Imam. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali. Jazakallah. Jazakallah. So Allah Ta'ala knows what is best for us. We ourselves don't know. एक बच्चे को बताओ, एक बच्चे से कह दो कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं. फौरन उसके ज़हन में कि लास्ट टाइम मैं पीडियाट्रिशियन के पास गया तो इन्होंने सुई लगाया था मुझे. He injected me. मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है. डॉक्टर को मैं मलून करूंगा, मैं ये करूंगा, गालियां दूंगा, ये करूंगा. इनके मेमोरी में, इनके जहन में, इनके कम सीनी की वजह से डॉक्टर मींस नीडल. कौन इसको बच्चे को समझाएगा कि ये नीडल तुम्हारे ही फायदे के लिए थे, ये पोलियो, टेटनस, मेनिंजाइटिस तुम्हारे फायदे के लिए, ताकि तुम आगे जाके बीमार ना हो जाओ.
آج سختی اختیار کرنا پڑے گا, آج درد ہوگا, آج دکھ ہوگا, لیکن آئندے جا کر آپ کو یہ بیماری نہیں ہو جائے گی. بس دنیا میں اس والوں سمجھ لو پروردگار یہی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. آج کی خوشی میں بعد میں نقصان اٹھاؤ, آج درد اختیار کر لو, سمجھو لو, سنبھال لو, بعد میں تمہارے لیے راحتیں ہو جائے گی. صلوات پر How much difficulty the Anbiya went through, how much difficulties they went through. حضرت نوح کے لیے آسان نہیں تھا, یعنی کشتی بنانا آسان تھا, لوگوں کے مذاق برداشت کرنا اور ہے. You know, I used to give an example to my children here. If I'm walking and if it's winter time, and this happened to me many times, I slip and I fall down. چلتے چلتے گر گیا میں. What is the first thing I do? کوئی دیکھا تو نہیں نا مجھے. بعد میں آنسو بہاؤں گا, چیخوں گا, چلاؤں گا, لیکن ایسا نہ کہ مجھے دیکھ لیا ہو, کیونکہ وہ زخم زیادہ ہے, وہ درد زیادہ خوفناک ہے بجائے اس کے کہ میں گرا اور مجھے لگ گیا ہے, زخم ہو گیا. You see, this is what we have seen. اور لوگوں کا مذاق برداشت کرنا آسان نہیں ہے. حضرت نوح کی زندگی میں یہی تو ہوتا نا, لوگ مذاق کر رہے تھے. رسول اکرم کے زمانے میں کیا ہوا تھا, whenever the prophet would recite ayat of the Quran, the people would start playing musical instruments, they would start playing drums, they would make toy noises, they would talk more, they would humiliate him, they would embarrass him. That is more difficult than actually going through the difficulties of making an ark or doing what they have to do. آسانی یہ ہے, مشکل یہ ہے. لوگوں کا مذاق برداشت کرنا آسان نہیں ہے. حضرت نوح had to tolerate it. حضرت موسیٰ, کل آپ سن رہے, I don't want to repeat what I had said in these past days. Then we were talking about Hazrat Nabi Allah Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala could have given him an army. Namrud کا مقابلہ کرنا ہے. Namrud was such a khabith, Allahu Akbar, that he was telling Ibrahim کہ یہ تمہارا خدا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. اسے میرا خدا زندہ کو مردہ کرتا ہے, مردے کو زندہ کر سکتا ہے. He brings the dead to life, the living he gives them death. تو نمرود نے کہا میں بھی وہ کر سکتا ہوں. Somebody was in jail on death row, ready to be executed. He says نکالو اس کو, میں آزاد کر رہا ہوں. اور راستے میں کوئی بیچارہ گزر رہا تھا, چل رہا تھا, اس کو بلایا گیا, اندر لاؤ, اس کو بیہیڈ کیا گیا. اس کو کہا دیکھو میں زندگی بھی دیا, میں موت بھی دیا. آخر میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو ایسٹ سے ابلتا ہے, ویسٹ میں داخل کرتا ہے. Why don't you bring the sun from the west and set it in the east? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When that argument came, he dismissed the court. Court کو اس وقت dismiss کیا جاتا ہے جب کوئی ایسی argument آ جائے جن کا کوئی جواب نہیں ہے. امام زین العابدین کے زمانے میں جب اللہم صلی علی محمد, امام نے یزید سے کہا, جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو یزید ملعون سے امام نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ جس کا نام مؤذن نے لیا وہ میرا جد تھے یا تمہارے. That's when Yazid has to dismiss the court. You see, جب ظالم حاکم کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے تو یہ ان کے جواب بن جاتے ہیں. Dismiss the court, let everybody go. And that is what we see. Allah Ta'ala sends Ibrahim, go to Namrud. ارے پروردگار ایک فوج تو ساتھ میں دو, ایک لشکر تو دو, کچھ ایسے معجزات دو جو میں ان کا مقابلہ کر سکوں, مجھے مذاق برداشت نہ کرنا پڑے. This is what we want. You know, we all have what we were talking about yesterday, a comfort zone. You remember I mentioned that, right? And this comfort zone is difficult to come out of. When Allah Ta'ala tells him, imagine if we have to do something that we are not comfortable, but we know that this is the right thing to do. If we have to say something that we are not comfortable, but we know that this is the haqq. Very few people are able to do that despite the odds that are against them. Hazrat Ibrahim, Namrud Mal'un ke paas jate hain. He says that worship one Allah. Leave all these idols. These are batil. You are not Huda. You are not God. The true God is there. Worship him. He's giving Nabi Ibrahim alayhi salam isko bhi da'wat de rahe hain कि खुदाए हकीकी की पैरवी करो, इबादत करो, इताअत करो. But you see, power sometimes is very attractive. And power is difficult to get rid of. It is difficult to part with. جب اختیار کسی کے ہاتھ میں آ جائے,
جب اختیار اقتدام کسی کا ہاتھ میں آ جائے تو ان سے دوری کرنا بہت مشکل ہے. We have seen this in the world. And that is why we look at the world around us today and everything circulates around power. Everybody wants power. Nobody wants to relinquish power. کل رات کو آپ سنے تھے کہ we had talked about how Banu Umayyah had some people, very few but some, who were good. But they also were punished. Why? Because they did not correct their. The people in Hazrat Nuh's time were all drowned. Some of them were good, کچھ اچھے بھی تھے, لیکن اس کو بھی کیوں ڈبایا گیا؟ انہوں نے برے لوگوں کو روکا نہیں تھا. Now, I want to apply the same principle I had mentioned yesterday. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. The principle of Allah does not change. People have often come to us just after Wafat Queen ملکہ الزبتھ کے جانے کے بعد لوگ کہا یہ اچھی کوئین تھی, she did so much good, she did that. اور ہمارے کچھ شیعہ سینٹرز, اللہ اکبر, ان کو شرم آتی ہے ممبر سے بیان کرنا, لیکن ہمارے کچھ اسلامک سینٹرز نے وہ بلیٹن بھی ایشو کیا, کنڈولنس بھی ایشو کیا. She was a role model to us. MashaAllah. You know, she was this, she was that, she was good. ہمارے شیعوں کی بات کر رہا ہوں, سینٹرز کی بات کر رہا ہوں, غیر کی بات اور ہے. تو انہوں نے کہنے لگا کہ دیکھو, اور مجھے افسوس یہ بات ہوئی تھی کہ کووڈ سے لے کر ابھی تک تقریباً 8 یا 10 ہمارے مراجع تقلید دنیا سے چل گئے, ایسے ایسے علماء چلے گئے جو صاحب اقتدار تھے, جو صاحب علم تھے, صاحب تقوی تھے, صاحب عرفان تھے. اور میں نے انہی آرگنائزیشن سے یہ نہیں دیکھا تھا کہ آیت اللہ سو واز اے رول ماڈل, لیکن ملکہ الزبتھ کے لیے کہتے ہیں شی واز اے رول ماڈل فار اس. وہ لوگ کیا سیرت فاطمہ زہرا زینب کبریٰ بھول گئے, اس کو رول ماڈل سمجھتے ہو. بس تو ہماری دعا یہ ہے کہ جہاں پہ وہ آخرت میں وہ جائے گی آپ بھی وہاں پہ چلے جاؤ صاحب. اگر آپ کے لیے رول ماڈل ہے تو جہاں جو وہ جائے گی آپ بھی انشاءاللہ اس کے پیچھے چلے جاؤ. صلوات پر محمد آل محمد. کسی کو بدعا نہیں کر رہا ہو, کسی کو بدوا نہیں کر رہا ہوں, ممبر رسول سے کوئی حق ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ رول ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنا, تو جاؤ اس کی پیروی کرو. زینب کبریٰ, زینب صغریٰ کو چھوڑ دو, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چھوڑ دو, حضرت نفیسہ خاتون کو چھوڑ دو, ان کے بھی یہ رول ماڈل ہے تمہاری. ہمارے علماء چلے گئے, ہمارے بزرگوں چلے گئے, کوئی وہ رول ماڈل نہیں تھے. پیروی کرنی تو اس کی کرو بھائی. What happened? سوال یہ ہے کہ نہیں ماشاءاللہ یہ اچھا کام کیا, اور ہمارے اپنے لوگ سے میری کبھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, نہیں انہوں نے اچھا کام کیا تھا, she was a good lady. I'm not doubting it. I'm not want to say who is good, who is bad. میں کسی کو بیڈ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کے عمل ڈٹرمن کریں گے کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی, نہ میرے حق ہے, کیونکہ میرے عمل اتنے بدترین ہیں تو میں کسی اور کے عمل پر کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح ہے نا. All I am saying is that if you want to be good, we are fine with it. Oh ملکہ الزبتھ, oh Mr. Charles, ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے بننے چاہو تو ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن جو مظالم میں گزرے اس کا تو اصلاح کر لو. جو ظلم ہوئے ہیں اس کے لیے تو اپولوجائز کر لو. جو چیزیں تم نے چوری کی ہے وہ تو واپس کر دو. جو مظالم میں کر رہی ہو وہ واپس کر دو, پھر ہم بھی انشاءاللہ معاف کرنے کو تیار, پروردگار بھی آپ کو معاف کریں گے انشاءاللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. You are saying she is good or he is good. We are not denying that. But let us rectify the wrongs that have happened. وہ بیچارے پوپ کو, ہماری کینیڈا کی بات ہے نا, اس کو اپولوجائز کرنا پڑا, کتنا ریکٹیفیکیشن دینا پڑا کہ 200 لاشیں یہاں پہ ملی, 100 لاشیں یہاں پہ ملی, 80 لاشیں بچوں کی یہاں پہ ملی تھی. یہ ریزیڈینشل سکولز کا اپولوجائز کرنا پڑا نے, ریکٹیفیکیشن کرنی پڑی. ہم تو وہی کہتے ہیں ریپریشن کر لو. جو پاکستان کی چیزیں اس کو واپس کر دو, انڈیا کے اس کو واپس کر دو, افریقہ میں سے جو لوٹا تھا وہ واپس کر دو. ایک کمیڈین نے بتایا کہ اگر میوزیم آف انگلینڈ وہ کرنے لگے تو پورا میوزیم خالی ہو جائے گا, ایک تصویر باقی رہ جائے گی. صلوات پر کچھ اور ہے نہیں ان کے پاس, سب لوٹا ہوا مال ہے اور آپ رکھتے ہیں میوزیم میں, کیا وہ دیکھ لو دنیا کو, اور پھر چارج بھی کرتے ہیں. ہماری لوٹی ہوئی چیزیں ہیں اور ہم کو پیسہ دینا پڑتا ہے چاند دیکھنے کے لیے. عجیب و غریب حالت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ شی واز اے گڈ کوئین.
We're not saying whether she was good queen or bad queen. We are saying the institution was a bad institution. ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں کریں گے یہ اچھی تھی بری تھی اچھا تھا برا ہے نہیں. The institution is what we want to look at. What have you done over the years, over the centuries? What have you done? We want to see some effort. ہماری پوری تقریر کا نتیجہ یہ ہے نا کہ کوشش کرو اچھا بننے کی کوشش کرو. Rectify the wrongs that you have done. We'll continue this inshallah in tomorrow's discussion. Okay, to rectify it is the important responsibility of somebody who has committed wrong and wants to make corrections, reparations for it. Imam reminded us کہ دنیا میں ہم آئے ہیں کیوں آئے ہیں ہم کیوں نکل رہے ہیں مدینے سے. Imam left a very important message which I will continue tomorrow inshallah. Imam says that I am leaving Medina, I am going towards Iraq because the ummah of my grandfather has left Amr bil Ma'roof and Nahi anil Munkar. They have left doing good and encouraging each other to do good, and they have left the prevention of evil and discouraging others from committing evil. This was so important to the Imam that he left the city that he was born in. جس شہر میں میرے مولا پیدا ہوئے تھے جس شہر میں آنکھ کھولی تھی میرے مولا وہ شہر چھوڑنے کو تیار ہے. He goes towards Iraq. He is going with his caravan. سب شہید ہو جاتے ہیں بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں. سوال کرنے والے سوال کرنے کے لیے امام زین العابدین کے پاس آ جاتے ہیں. یا ابن رسول اللہ آپ کربلا میں گئے تھے آپ کے بابا شہید ہو گئے تھے 72 آپ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے کیا کربلا میں آپ کامیاب ہو کے آئے یا ناکام ہو کے آئے. امام زین العابدین کے آنکھوں میں تو آنسو ہے. سوال کرنے والے سے جواب دیا کہ جاؤ 2 رکعت نماز ادا کرو نماز پڑھنے کے بعد مجھے آ کر میرے پاس آ جاؤ. وہ آدمی جا کر نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد آ جاتے مولا کی خدمت میں. امام نے کہا یہ نماز تمہارے سوال کا جواب ہے اسی نماز کو بچانے کے لیے ہم کربلا میں گئے تھے. نماز بچ گئی سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہوئے. یہ وہ امام زین العابدین ہیں مدینے میں جب کسی کسائی کے دکان سے گزرتے تھے تو عام طور پہ کسائی اپنے دکانوں کو بند کر لیتے تھے اپنے فروش گاہوں کو بند کر دیتے تھے اس لیے کہ علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین ایک ہی سوال کرتے تھے ایک ہی سوال کرتے تھے اس کسائی سے. ایک کسائی یہ حیوان ذبح کرنے سے پہلے یہ جانور ذبح کرنے سے پہلے کیا پانی پلائے تھے یا پیاسے ذبح کیے. سوال کر لیے میرے مولا. کسائی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے آپ ہی کی جد کے شریعت پر میں عمل کرتا ہوں. مولا پہلے پانی پلایا بعد میں ذبح کیا. میرے مولا کربلا معلیٰ کی طرف رو کر کے بابا کو سلام کر رہے تھے. السلام علیکم یا بتا بابا. مدینے میں حیوانوں جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے بعد میں ذبح کرتے. میرے بابا کو 3 دن پیاسے 3 دن پیاسے شہید کیا گیا. اسے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya Allah, today is Shab Jummah. Forgive our sins and give us the tawfiq to remain away from sins. Ya Allah, accept this amal, accept this ibadat, accept this majlis for us, from us, Ya Allah, and give us the thawab of the majlis and to the marhumin, all in our family and our friends. Ya Allah, those who are ill, grant them shifa kamila from their illnesses. Those who are in debt, help them fulfill their debts. Ya Allah, increase the rizq and the barakah of the mu'mineen, Ya Allah. Protect our ulama, our maraja, the rahbar inqilab, the waliya faqih. Ya Allah, give them a long and healthy life in the service of Islam and the Ahlul Bayt. Ya Allah, when we leave this world, protect us from the difficulties of maut, the difficulties in the qabr and the difficulties on Yawm al-Qiyamah. Ya Allah, the marhumin who have left us, grant them maghfirat, inshallah. Ya Allah, we ask you, bihaqqi hadha Shab Jummah, isi Shab Jummah ke haqq se hum dua kar rahe कि हुजूर इमाम ताजील फरमा. Let us have a place in the army of the Imam. Let us see Zamana al-Dhuhur with our own eyes and stay with the Imam till the end of our lives. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين.
Hussein, Ya 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 Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ya Hussein, Hussein, Ya Ya Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein. ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، لو بیویوں ودا ہو اس نور عین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، آئے تھے شب کو خواب میں بابا اسے نظر، شاید یہی کہا ہو کہ اے پایا اے جگر، اب ختم ہے تمہارے مصائب کا یہ سفر، بس اب دوبارہ ہوگی تم میرے سینے پر، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، کانوں کے خون سے تو تھا کرتا لہو میں تر، بھائی کی طرح پشت پہ کوڑوں کا تھا اثر، کرتا چپک کے رہ گیا ہر زخم پاک پر، سجاد رو کے کہتے تھے حالت یہ دیکھ کر، بیویوں ودا ہو اس نور عین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، سبت نبی کی جان بھی حیدر کی پوتی تھی، بابا کو یاد کر کے وہ راتوں کو روتی تھی، کانوں کا خون دیکھ کے بےتاب ہوتی تھی، وہ کرب تھا کہ جاگتی جینا ہوتی تھی، لو بیویوں ودا ہو اس نور عین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین سے، ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، سمجھ کے پڑھیں، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر عباس
پہ زینب یہ صدا دیتی تھیں، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے، شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، ہے جیسے تو زین سے گرا ویسے میں نہ کیسے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قید خانہ بھی غریبی پہ میری روتا ہے، لاش مستور اٹھائے یہ کہاں ہوتا ہے، فرض بیٹوں کا نبھائی علی کی بیٹی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سر سرور سے ستم گر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ بس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ بس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا کانپ گئی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہو مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، پیاسے گلے گر چلے پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني سلام الله عبدا ما بكيتم وبكي الليل والنهار ولجعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وزوج سيدي يا مولانا فضل العباس الأمدار عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام إنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع برهان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وزهور وجعلني وانصار ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. محمد. نعرہ حیدری.